سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. ان کا ایک ارشاد ہے، بہت ہی عجیب بات ہے کہ فرمائی آپ نے، قابل غور ہے ہمارے لیے یہ بات. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں اللہ پاک نے جو کچھ اس کو دیا ہے، جس بھی اسٹینڈرڈ سے دیا ہے، مال دولت سلطنت عہدے مکان گاڑیاں زندگی، کوئی بھی دنیا کی جتنے بھی اس سے خزانے اللہ پاک نے دیے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ بلکہ جتنے اچھے اعمال بھی اس کو کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں فرمایا ایک طرف رکھ دیں اور اس کے مقابلے میں صرف ایک چیز جو ہے اس سے افضل ہے. عجیب چیزیں دیکھیں کہ ساری چیزوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک چیز ایسی ہے کہ سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے. کبھی میں غور نہیں کیا اس بات پہ، کتنی بڑی چیز ہے. سب کچھ فرماتے ایک طرف رکھ کے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی. تو آج مشکل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں بھائی پتہ چلا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ذکر میں آ گئے، اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، بیٹھے الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسی جماعت میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک رحمت کی بات نہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو ایک رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ پوری چیزوں سے افضل ہے. ذرا آپ اور میں یہ سوچیں الحمدللہ کہ زندگی میں اللہ نے کتنا بڑا فائدہ دے دیا کہ تمام چیزوں سے زیادہ افضل رحمت. اور یہاں رحمت ایک نہیں بلکہ کتنی مل رہی ہیں الحمدللہ. اللہ اس رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں بندے کو. تو میرے بھائی جب ایسی نعمت مل رہی ہے انسان کو، اللہ کا ذکر کی توفیق ہو رہی ہو، تو اس میں تو انسان کو سستی کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ پتہ ہو کہ بھی آج صبح ہم نے ذکر میں جانا ہے، اپنے معمولات کو ایسا ارینج کریں. اگر آخرت کا شوق ہے دیکھنے، ایک آخرت کا شوق ہے، اب آپ الحمدللہ ذکر کی مجلس کا آپ ابتدائی دیکھ لیں کیسی خوبصورت اللہ پاک نے رکھی ہے. ایک دفعہ لیکن 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے الحمدللہ ہم نے شروع کیا. اب آگے بھی بہت سی پڑھیں گے. ہمیں ایک دفعہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے.
اسی مزے الحمدللہ ہوتا ہے. کتنا دوشی پڑا جاتا ہے. پھر وہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں وہ الگ اس کی رحمتیں ہیں, پھر اس کا الگ انعام ہے, اللہ بخششیں ہیں. بس یہ اللہ کے کرم ہے تو اور کیا مجھے بتائیں. رحمتیں ہیں تو کتنی بڑی چیز ہے. لیکن نفس اور شیطان اتنی خبیث چیز ہے کہ نہیں یار آج تو بہت دور ذکر ہے, نہیں یار وہاں ہو ہی جاتا ہے, ادھر چلے جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں روز اللہ کے ذکر کی مجلس مل جاتی ہے. یہ تو میرے بھائیو اس کا تو ہم سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ہم مریں گے آخرت میں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دے سکتے تھے, جتنی بھی دے سکتے تھے, ہم اس قربانی کو دیتے. جن کے شعور جاگ جاتے ہیں, حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرنے کے لیے پاکستان میں ایک علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سرحد پر ہے, کوئی پاکستان سے واقف, اور اس کے مقابلے میں جہاں وہ رہتے تھے وہ دوسرا علاقہ تھا, مظفر گڑھ کی جگہ ہے پنجاب کے اندر. تو اس کا فاصلہ تقریباً ہزاروں میل کے حساب سے پڑ جاتا ہے راستے کے اندر. تو فرماتے تھے میں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے میں اپنے گاؤں سے پیدل سفر کرتا تھا, اور سفر کر کے پھر میں اس مجلس میں پہنچتا تھا. پہنچنے کے بعد میں اللہ کے ذکر میں بیٹھتا تھا, اور پھر قسم کھا کہتے ہیں کہ جتنا بھی سفر میں نے اختیار کیا تھا, کوئی گاڑی پہ نہیں کیا, کوئی بسوں پہ نہیں کیا, کوئی جہازوں میں نہیں کیا, لیکن سبحان اللہ اللہ کی محبت میں ہر قدم اٹھاتا چلا گیا کہ اللہ یہ تو بہت بڑے انعام کی بات ہے, مجھے ملنا نہ ملے, اتنا بڑا انعام مجھے کہاں ملے گا, مجلس ہو رہی ہے اتنی دور پہ. تو جب میں جاتا تھا قسم کھا کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ذکر میں بیٹھتا تھا تو مجھے بالکل تھکن تو اندازہ ہی نہیں, بلکہ اللہ کی رحمتیں مجھے اترتی نظر آتی. اتنا اللہ تعالیٰ مزے دے دیتے ہیں اس کے اندر اپنے ذکر کے اندر. لیکن جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا, ہمارے دلوں سے آخرت کے خوف اور ڈر اور محبت ختم ہوتی چلی جائے گی. جب وہ نکل جائے گی تو پھر اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی نکل جائے گی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ہر آدمی ذاکر ہوتا, اپنے بچوں کو کہتے ہیں, اپنی بیویوں کو کہتے ہیں, اپنے جوان اولاد کو کہتے ہیں, ان میں شوق پیدا کرتے کہ بھئی یہ تو اللہ کا ذکر ہے, کہ کہاں میسر ہوتا ہے. میں آپ ذات سے خود پوچھتا ہوں کہ کوئی پاکستان سے ہے, کوئی انڈیا سے ہے, کوئی کسی علاقے سے ہے, کوئی بنگلہ دیش سے ہے, ایمان سے بتائیں آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ کہیں اتنی توفیق ہوتی تھی کہ صبح شام اور ہر روز اللہ کا ذکر میسر آ جائے. مجلس بڑی مشکل نہیں ملتا تھا. تو اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو دیکھتا ہوا کیونکہ اس کی رحمت و بخشش کرنا چاہتی ہے, ہمارے گناہوں کی طرف دیکھتا ہو کہ اللہ نے اہتمام فرما دیا ہے کہ ہمیں صرف بھئی نماز تو پڑھنی ہے نا, میں نے مغرب و عشاء پڑھنی ہے, اس میں کیا ہمیں دیر لگ گیا. یہاں نہیں پڑھتے, فقر کرتے, مغرب پڑھتے, مسجد جا کے باہر جاتے, باہر جانے کیا آتے, مسجد سے باہر کھڑے گپے مارنے لگتے, ہاں بھی کیا ہوا, تیرا کیا حال ہے, یا اس کا کیا, وہ تیرا کاروبار کیا چل رہا ہے, باتیں کرتے کرتے وہ کیا ٹائم ہو گیا, اچھا یہ تو نماز کا ٹائم بھی ہو گیا, اور پھر مسجد میں گھس جاتے. ایک تو یہ ہے, اور ایک یہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہوں. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں, اپنے آپ پک اپ کر رہا ہوں کہ بھئی زندگی ضائع نہ کریں. یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے. کری کوئی پتہ نہیں کہ دل بیٹھ جائے, ہاتھ بیٹھ جائے, ہاتھ بیٹھ جائے, منہ بیٹھ جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, نظر, کوئی پتہ نہیں, انسان کو ایک دم ڈاؤن ہو جائے, پھر ختم ہمیشہ کے لیے. نہ ذکر ملے گا, نہ ذکر کی مجلس ملتی ہے, نہ پھر اللہ کا نام ملتا ہے, تو پھر بڑھ جاتا ہے. جب تک اللہ تعالی ہمیں صحت دے, الحمدللہ, ہمت دے, طاقت دے, تھوڑی بڑی چیزیں نہیں رکنی چاہیے باتیں, یا نیند آ رہی ہے, یا تھک گیا ہوں, یا فلاں ہے, نہیں, کہ ہمت تب تک جواب نہ دے جائے. جیسے کہتے ہیں نا آدمی, جیسے کوئی دکان کھول لی نا اپنی, تو اس وقت تک دکان بند نہیں کرے گا جب تک بالکل ہمت جواب نہ دے جائے. کہتے ہیں نہیں جا, چلا جاتا ہوں, نہیں جا, پہنچ جاتا ہوں, شاید ایک گاہکی آ جائے, نہیں چھوڑتا, کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی کسی طرح پہنچ جاتا ہے, کس لیے کہ بھائی گاہک آئے گا, کوئی پیسے کما لیں گے. تو یہ تو آخرت کی نیکی ہے الحمدللہ. اس کے لیے پہنچنے کے لیے اینڈ تک رکھا جائے کہ جب تک بالکل میں بیکار نہ ہو جاؤں, جا ہی نہ سکوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محبت رکھنے والوں کو کبھی بیکار کرتے ہی نہیں, خود ہی لے آتے ہیں, خود ہی لے آتے ہیں.
میں دیکھ رہا ہوں چند شکل ایسی جو بیچاروں نے رمضان میں آنا شروع کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج ان کو اللہ نے مسجد عائشہ میں بٹھا دیجیے. بڑھاتا ہی نہیں بڑھاتا. شکر تم لازی دن. یا تو ان کے لیے بڑا مشکل یہ اور تھا کہ مسجد بیٹھ گئے، کیونکہ ہو رہا تھا ذکر، چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ تمہاری محبت پتہ نہیں تمہیں اب تو مسجد عائشہ پہنچا دی ہے، انشاءاللہ خانہ کعبہ میں پہنچا دی گی ذکر کی. اگر یہ مجلس ہماری وہاں جمع ہو گئی الحمدللہ تو آپ وہاں بھی پہنچ جائیں گے. میں یہ تھا عمرے پر گیا ہوا تھا تو اکیلا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اس وقت ہماری مجلس ہوتی تھی، ساتھی بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، ویسے خیال آتا ہے نا، تو بیچارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، کتنا لطف آتا تھا. 15 25 30 آدمی بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ساتھ ذکر میں، ہم سب بیٹھے ہوتے تھے. اور یہاں اکیلا بیٹھا ہوں یہ نہیں ہے. آپ تصور کیا کریں، آپ کو کیا بتاؤں کہ ود ان 2 days الحمدللہ پورا مجمع تھا میرے ساتھ ذکر کر رہا تھا. اور مجھے سمجھنا پڑا، میں کہ یار یہ تم مجھے نکلوا دیں گے یہاں سے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نہ بیٹھا کرو، میرے فاصلوں سے بیٹھ دو، بڑا مشکل ہے ساتھ بیٹھنا. نہیں، پورا مجمع تھا اللہ کا ذکر. تو اللہ تو انسان کی محبت کے ساتھ چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. کہاں سے اٹھاتے، کہاں سے اٹھاتے، لاتے لاتے آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے. آج ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ جب تک زندگی اور سانس باقی ہے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا. بھاگیں اللہ، قرآن کہتا ہے نا، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، بھاگو اللہ کے نام کی طرف. آپ کا چلنا، آپ کو اٹھنا، آپ کو قربانی دینا، آپ کو بزنس کو چھوڑنا، آپ کو گھروں کو چھوڑنا، یہ سب کچھ عظیم اللہ کے نزدیک بن جائے گا. اور جب اللہ کے راستے میں کوئی انسان قربانی دیتا ہے، ایک بات کو یاد رکھنا، اس میں کبھی نہیں آتی بلکہ بڑھائی آتی ہے، بڑھائی آتی ہے. وعدہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں، جو کچھ بھی ہو ذکر تو کرنا ہے. ہم پہنچنے ہم حالت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پہنچ جائے کریں انشاءاللہ. جب تک یہ چل رہا ہے گاڑی چلنے دو الحمدللہ، جب بند ہوگی تو بند ہوگی، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے ہم کیوں بند، خود کیوں بند کریں. اب کتنے دن ہوا کہ میں مسجد عائشہ نہیں آ سکا، کیوں مجھے خود نہیں پتا. کتنے دن بعد آئے نا، وہ بیچ میں ایک لمبا گیپ آ گیا تھا. پہلے ماشاءاللہ بارش سردی سب میں آتے تھے، ایک دم غائب ہو گئے. اللہ کی مرضی. تو یہ کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے انسان کو، چلتے چلتے روک دیتا ہے اللہ کام، اور رکتے رکتے اللہ پھر چلا دیتا ہے کام. تو فائدہ اٹھانا چاہیے ہر چیز سے الحمدللہ. یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی آنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں بیٹھنا چاہیے. کیا نقصان ہے اس میں؟ یہاں نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں. میں تو کہوں گا مسجد والوں سے یہاں اعلان کرنا چاہیے جمعے پر، یہاں مسجد کا اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب کسی کو آپ ترغیب دیں گے کسی کے لیے، اور آپ کی ترغیب سے اگر ایک شخص بھی آ گیا تو آپ کو تو جنت مل گئی الحمدللہ. ہر جگہ آپ اعلان کرتے ہیں بھائی جو ہفتہ ہے، ہفتے کے روز میں کوئی شخص ذکر ہوتا ہے اللہ کا، ذکر میں تشریف لیں. بڑی مجلس آتی ہے، لوگ بہت دور سے آتے ہیں. الحمدللہ دلوں کو چینج ہونا تو اللہ تعالیٰ ہے. بس ایک اعلان ہو جائے جمعے پہ الحمدللہ، مولانا اعلان کر دیں کہ بھائی ذکر ہوتا ہے مسجد عائشہ میں، آپ آئیں مسجد کو آباد کریں. سبحان اللہ. تو یہ تو ذکر بنی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے مسجد بنائی اپنے ذکر کے لیے. وہ مسجد اللہ کا ذکر کا نور نہ ہو اس کے اندر، تو قرآن کہتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی میں نے اپنے نام سے کی ہے، اپنے ذکر سے کی ہے، اس کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے. تو ہر انسان کو اپنے اپنے تئیں ایک ایسے عمل کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے جو کہ آخرت کی بہت بڑی چیز ہے. گھر سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بیٹا بیٹھا ہے، حرج کیا ہے؟ آپ بیٹا چلو ذکر کرتے ہیں. نہیں ابا کل جاؤں گا. یار آج چلو. نہیں کل جاؤں، بس اتنا آپ نے کہہ دیا الحمدللہ. بچہ ہے کوئی 10-11-12 سال کا، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، کمپیوٹر کھیل لے. آؤ نا ذکر کرتے ہیں، بہت ذکر ہوتا ہے. نہیں ڈیڈی میں نے ابھی نہیں جانا، پھر جاؤں گا. نہیں بیٹا چلتے ہیں نا، آؤ نا چلیں، بس اتنا آپ نے کہنا ہے. کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی دشمنی کرنی، کوئی نہیں ماننا. انشاءاللہ 3-4 دفعہ کہیں گے. مصرف القلوب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کا باپ بلا رہا ہے، میں کیوں نہ اس کے دل کو مجبور کروں کہ تو اللہ کے ذکر میں بیٹھ. انشاءاللہ ایک دن باپ ساتھ چل پڑے گا، ذکر میں آ جائے گا. لیکن ہم کہتے ہی نہیں کہ کہیں گے فائدہ کیا، اس میں جانا تو ہے نہیں، اس میں سنا نماز پڑھتا ہے. 3-4 گالیاں اور دے کے آ جائیں گے اس کو. 3-4 اور گالی دے کے تھپڑ مار کے بدتمیز بیٹھا رہے، شرم نہیں آتی میں جا رہا ہوں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پیار سے بولیں، محبت سے بولیں کہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے، رشتہ دار بیٹھا ہے، رشتہ دار ہے جی ذکر چلیں بیٹھے نا، آپ آئیں، بہت اچھی چیز ہے. نہیں انہیں کیا پتہ ذکر کیا چیز ہے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سے لوگوں کو
وہ جب ذکر میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ. پھر یہ بھی کہتے ہیں بڑا مزہ آیا یار، بہت اچھا تھا آپ کا ذکر تو ماشاء اللہ، ہمیں پتہ نہیں تھا ذکر سے. یہ فعل بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ.